جنات غیب بتا سکتے ہیں؟ علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جنات علم غیب نہیں جانتے. اچھا. اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے پر مطلع ہو جاتے اور اس مشقت میں نہ پڑتے، یعنی اتنی وہ تعمیرات جو مشقت والے کام کر رہے ہیں. اچھا. تو اس آیت سے استدلال کر کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ، اور یہ عقیدہ بھی ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے. اچھا، جنات کو یہ عقیدہ رکھے جی کہ جنات غیب جانتے ہیں، جی یہ قرآن کے اگینسٹ ہوگا. تو یہ عقیدہ رکھنا ہی کفری کفری عقیدہ ہے، ہے. بالکل کفری عقیدہ ہے. اور جنات کی بات چلی ہے، یہاں میں یہ بات ذکر کروں، جنات کی مختلف قسمیں ہیں. ایک حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں. ایک جنات تو ایسے ہیں جو سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے کی طرح زمین پر رہتے ہیں. اچھا. اور جنات کی ایک قسم ایسی ہے کہ جو فضا میں ہوا کی مثل ہوتے ہیں. اور جنات کی تیسری قسم وہ ہے جن پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں اور جو مکلف ہوتے ہیں. اسی طرح وہ ناپاکی والا انہوں نے فرمایا کہ ناپاکی کے مقام پر رہتے. تو سارے جنات ایسے نہیں ہیں، بلکہ جو شریر جنات ہیں، کفار ہیں، وہ ایسے مقامات پر رہتے ہیں. کہ مسلمان جنات کہاں کہاں رہتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا کہ گھاس پر قضائے حاجت نہ کرو. اچھا. امتیوں کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ گھاس پر قضائے حاجت نہ کرو، کیونکہ یہ جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اچھا. سبحان اللہ. یہ بھی تو سنا گیا ہے نا کہ مومن، ہر مومن کے گھر میں بھی جنات ہوتا ہے، گھر میں یا اس کے گھر کی چھت پر. تو یعنی ان کے کئی مقامات ہیں. بالکل. حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ یہ بھی جنات سے ملتے رہے، ملاقات رہی، اور جنات آپ کے مرید بھی ہوا کرتے تھے. تاری جنات بھی ہیں ماشاءاللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ایک مرید کی بیٹی جو تھی وہ اغوا ہو گئی تھی. تو وہ غوث پاک کے پاس آیا اور عرض کی، حضور المدد. ہم بھی عرض کرتے ہیں یا غوث المدد. اس نے بھی عرض کی. غوث پاک نے فرمایا کہ فلاں جگہ کرخ میں چلے جاؤ، اور وہاں ویرانے میں اس طرح رات کے اس ٹائم پر کچھ جنات گزریں گے. ان میں سے ایک جو ہوگا وہ جنات کا بادشاہ ہوگا. اس سے جا کر یہ پیغام دے دینا میرا کہ جو میں نے تمہیں بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی واپس کر دی جائے. تو وہ اسی طرح پہنچ گئے صاحب، اور انہوں نے جب وقت ہوا تو دیکھا بڑے بڑے چہرے والے اور عجیب غریب جسامت والے لوگ آئے. اور پھر جنات کا ایک بادشاہ تھا، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا کیا کام ہے تمہارا؟ کہا میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے بھیجا ہے. ان کا نام سنتے ہی وہ نیچے آ گیا، ادب کے ساتھ تعظیم سے بیٹھ گیا اور کہا کیا حکم ہے؟ حضور غوث پاک سے محبت بڑی کرتے تھے، یہ مرید تھے. آپ نے جب ان کا نام سنا تو نیچے آ گئے. پھر انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی اس طرح اغوا ہو گئی ہے. انہوں نے فوراً جنات کو جمع کیا. تو ایک چائنا کا جن تھا، کوئی چینی جن تھا، اس نے ان کی بیٹی کو لیا تھا. ان کی بیٹی بھی واپس کر دی گئی اور جنات کے بادشاہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی. تو اس سے پتہ چلا کہ جنات جو ہیں وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور مرید بھی ہوتے ہیں، اور ان کے نام پر کام بھی بن جایا کرتے ہیں.